قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین۔ عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، سوگواران عزا، آپ سب کو رسا دینے کے لیے آج اس نواب گنج کی عظیم الشان کربلا میں حاضری دے رہے ہیں۔ بی بی ہم جیسے کم علموں کی ذاکری، آپ جیسے عالی شرف کی حاضری شرف قبولیت عطا کریں۔ عزیزان گرامی، میں نے اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی جناب میں سوچا کہ حضور کی ایک حدیث آپ کے ذہن عالی تک پہنچاؤں۔ الحمدللہ میرے نبی نے میرے آقا حسین کے لیے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی، پہلی بات تو ساری دنیا کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ حسین صرف شیعوں کی جاگیر کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین ہر اس ایک دل میں پائی جانے والی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے یہاں بھی انسانیت کا دل ہے۔ جہاں بھی انسانیت ہے، مانوتا ہے، یونٹی ہے، انسانیت ہے، بھائی چارہ ہے، اتحاد ہے، خلوص ہے، ورع ہے، پاکدامنی ہے، وہاں ذکر حسین ہے۔ الحمدللہ آج ساری کائنات میں صرف شیعہ حسین حسین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سنی بھی حسین حسین کر رہا ہے، ہندو بھی حسین حسین کر رہا ہے، اور ساری کائنات کے انسانیت پسند لوگ اور اتحاد پرست لوگ آج آقا حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ دنیا میں سروے کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی الحمدللہ چند لمحوں میں آپ حضرات کے سامنے خاک شفائے امام حسین کربلا کی خاک آپ کے سامنے پیش ہوگی، علم مبارک کربلا کا علم آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن ایک جملہ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک اور تمام اہل ایمان تک اور تمام عالم اسلام کے ساتھ ساتھ ساری کائنات کے لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ ذرا حسین کو تو دیکھیے کہ حسین کہاں کہاں پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ آپس نہ ہوگا، جہاں الوہیت کا پرچم نہیں پہنچا وہاں بھی حسینیت کی صدا پہنچ گئی۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں الحمدللہ خاک شفا کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ چوشا شریف آئیے تو وہاں بھی آقا حسین کی خاک شفا موجود ہے۔ اگر آپ لوگوں کے تعزیے دیکھیں تو گوالیر کا تعزیہ موجود ہے۔ لو عزیزان گرامی، یہ مولا عباس کا علم آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے پیش کیا گیا کہ یہ کربلا کا علم مبارک ہے، یہ کربلا سے لایا ہوا علم ہے، آپ اس کی زیارت فرمائیے۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا کا علم ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں کہ حسین ہے کون اور حسین کا تعزیہ کہاں کہاں ہے، حسین کی خاک شفا کہاں ہے۔ اگر شیعوں کے مسلح پہ حسین کی خاک شفا ہے تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ نہ جانے کتنے آستانے اسی ہندوستان میں ہے، نہ جانے کتنے آپ سے فیض کی تاریخ پڑھے تو حسین کی خاک شفا ہے۔ میں جس شہر سے ہوں، آپ وہاں ایک جگہ ہے کہ چوچا شریف، وہاں بھی آقا امام حسین کی خاک شفا موجود ہے، اور میں نے وہاں اکابرین سے سنا ہے کہ خاک شفا کا آج بھی موجودہ یہ ہے کہ 1400 سال بعد عصر عاشور خاک شفا اپنا رنگ بدل دیتی ہے، خاک خون ہو جاتی ہے، اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ ذرا سوچو، حسین صرف شیعوں کے امام کا نام نہیں ہے، حسین کو تو سنی بھی بلاتا ہے، حسین کو تو ہندو بھی پکارتا ہے۔ آپ کمالیہ کا تعزیہ دیکھیں، آپ سندھیا کا تعزیہ دیکھیں، آپ ہندوؤں کا تعزیہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدائے حسین وہ صدا ہے کہ جس میں ہندو بھی انہمات کے ساتھ بڑھ رہا ہے، مسلمان بھی بڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ عزیزان گرامی، آپ دنیا کی ہر عبادت گاہ کو دیکھیں، ہر ایک مقام پہ جائیں، ہر جگہ آپ کو بورڈ ملے گا کہ یہ ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے، یا غیر ہندو نہ آئے، یہ مسلمان کی مسجد ہے، یا غیر مسلم نہ آئے، یہ چرچ ہے یا کوئی اور نہ آئے، لیکن ایک مقام ہے آقا حسین کی بارگاہ کہ جہاں کوئی بورڈ نہیں لگا ہے، ہندو ہو تو بھی آؤ ہمارے یہاں، مسلمان ہو تو بھی آؤ ہمارے یہاں، سنی ہو تو بھی آؤ ہمارے یہاں، شیعہ ہو تو بھی آؤ ہمارے یہاں۔ اس کا مطلب یہ سمجھے کہ حسین صرف اور صرف مسلکوں کے امام کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین مانوتا کے دیوتا کا نام حسین ہے۔
عزیزان گرامی مل کے گرامی بس سنے، میرا وقت مجھے وقت دینا بھی نہیں ہے، آپ مصاب ہونے آئے ہیں، پرساداری کو آئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شیعہ بھائیوں کے ساتھ میں نے کچھ چہرے اہل سنت بھائیوں کو دیکھے ہیں۔ بی بی آپ کی دعائیں قبول کریں، جو بھی دعائیں لے کے آپ سرکار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، میرا مولا آپ کی دعا قبول کرے۔ آپ جس انداز سے بھی آقا حسین کی خدمت کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ایک بزرگ سنی میرے بھائی بزرگ وہ ابھی آپ حضرات کے آئے ہوئے عزاداروں کو پنکھے کر رہے تھے تاکہ اس گرمی میں انہیں ہوا لگ جائے۔ عزیزان گرامی میں اتنا ہی تو دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج تم سے حسین کے عزادار کی گرمی نہ دیکھی گئی۔ اس میدان میں لوگ کب سے کھڑے ہیں، دھوپ ہے، شدت ہے، پیاس ہے، غلبہ ہے، مگر آپ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ ایک مرد مومن اٹھا، بڑا سا پنکھا ہاتھ میں لیے ہوئے چل رہا ہے تاکہ ان عزاداروں کو ذرا سی راحت مل جائے۔ آؤ میں تمہیں کربلا کے بعد کی غربت دکھاؤ، جہاں دھوپ ہے، بے قراری ہے، افلاس ہے، مصیبتیں ہیں، کوڑاب ہے، گریا ہے، وہاں ایک غریب حسین کا بیٹا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توقے خاردار ہے، دھوپ کی شدت ہے، ارے زنجیریں گوشت کھائے جا رہی ہے، سجاد کی ہتھیلیاں سلگ رہی ہے، ایک پیاسی بچی ہے جو کہیں سے پانی نہ لاتا اپنے بھیا کی زنجیروں جزاک اللہ آوازیں بلند ہو گئی آپ کی، آپ رونے کو آمادہ ہے، پرسہ دینے کے لیے آئے ہو نا، عزاداروں میں بالکل وقت نہیں لیتا، منظر کشی میں آئے ہو نا، آپ دیکھنا چاہتے ہو نا، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، لیکن کربلا ہے کیا؟ کربلا اس غریبی کی داستان ہے، سننا جملہ، کربلا اس غریبی کی داستان ہے کہ جہاں صرف مصیبتیں کربلا میں نہیں ٹوٹی، ارے کربلا تو ابتدائی مصیبت کا نام ہے، ارے بعد کربلا تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ میں کیسے بڑھوں آپ کی خدمت میں، ارے بعد قتل شاہ کا بڑھا وہ حوصلہ، گھر جلا کر راکھ کر ڈالا رسول اللہ کا، شامیاں مسند بازو زینب و کلثوم را تو گیا در قلوب سید سجاد را۔ جزاک اللہ، رونے میں شرمندہ نہ ہونا، رونے میں کبھی نہ کرنا، نوجوانوں آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، اس لیے کہ تم سے بی بی شام والی بی بی کی یہی خواہش تھی، شام کی قیدر یہی کہتی ہے، اے میرے بھیا پہ رونے والوں، میرے بھیا پہ ایسے رویا کرو جیسے اجڑی ہوئی ماں کہیں الجماعت کا مادہ۔ جزاک اللہ بلند آوازیں کے لیے ابھی بھی ان آوازوں کو حضور رحمت فرمائے۔ اے عزاداروں جو دعائیں لے کے آئے ہو مانگ لینا، پتا ہے تمہیں کربلا کی مصیبتیں راویوں نے سنائی ہیں، لیکن خاک شفا آئے گی نا، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے نا، بس جملہ سنو پھر زیارت کرنا۔ عزاداروں کربلا کی مصیبتیں تو تم تک راویوں کے ذریعے پہنچ گئی، لیکن آؤ میری بہنوں، میری چھوٹی چھوٹی بہنوں، خدا کبھی تمہیں یہ دن نہ دکھائے، ہائے غریبی صغرا، ادھر کربلا میں بابا مارا گیا، ادھر صغرا سے کوئی بتانے والا نہ تھا، بی بی تم یتیم ہو گئی، تمہارا بھیا جوان ہو گیا، تمہارا بابا مارا گیا۔ اللہ اکبر، سنو گے میں ایک روایت پڑھتا ہوں بھائی، اس روایت پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئیں گے، صغرا کی یتیمی کی داستان کہیں گے، خاک شفا بھی برآمد ہو جائے گی، مگر جملہ سنو، وہ حسین کی غریب، وہ حسین کی یتیمہ، وہ حسین کی بے کس کہ تاریخ نے جس کی ایج، جس کی عمر 9 برس بتائی تھی، تاریخ کہتے تھے جس دن سے قافلہ گیا تھا اس دن سے حسین کی غریبہ کا دستور تھا کہ روز نماز صبح کے بعد گھر کی انگنائی میں دیوار پہ تکیہ کر کے ایک ہی مرثیہ پڑھتی تھے، میرے بھیا اکبر، اے بھیا، ارے بہن کو شادی سے پہلے خدا ضرور لینا۔ اللہ اکبر، یہ ایک دستور تھا، ہر بہن کی اپنے بھائی کو لے کے خواہش ہوتی ہے، میری بہنیں رو رہی ہے، سن رہی ہے، مولا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، قیامت ہو گئی، سونا روز ہی مرثیہ پڑھتی تھی، مگر عزاداروں سنو گے حسین کی غربت، سنو گے اس یتیمہ کی بے کسی، تاریخ کہتی تھی جب روز عاشور حسین ذبح کر دیے گئے نا تو صغرا کو کوئی خبر دے
वाला न था। रिवायत कहती थी 2 कबूतर, अल्लाह अकबर, 2 कबूतर उड़ते हुए आए दश्ते करबला में। उन्होंने अपने परों को खून हुसैन में बस किया और रात होते होते वो करबला छोड़ के चले गए। रात भर सफर किया है। रिवायत का फिक्रा है जब 11 मुहर्रम को सुबह मदीने में नमाज सुबह के बाद हुसैन की 9 बरस की बेटी शोहरा बैठी, तो रिवायत का फिक्रा है कि एक बार दीवार पे तकिया किया और कहे मेरे करबला के मुसाफिर अज़ादारों आगे आगे करबला से लाया हुआ आलम है, पीछे पीछे छोटे बच्चों की सदाएं अलतश है। आए गरीबी सुगरा, ए अज़ादारों, मैं और वक्त नहीं लेना चाहता, मैं चल आपकी खिदमत तमाम आपकी खिदमत में वक्त तमाम करना चाहता हूँ। अज़ादारों देखो जरा गरीबी, देखो जरा बेकसी, देखो जरा इफ्लास, देखो जरा मायूसी, करबला याद करते जाओ करबला। ए अज़ादारों मैं इब्तिदाई आपकी खिदमत में जुमला करूं, अभी ताबूत बराबर नहीं हुए हैं, सुन रहे हो, ताबूत बराबर नहीं हुए हैं, मगर आपने देखा मुल्तज़मीन ने, इंतजामिया ने खाक उड़ाई है, खाक। पता है ये खाक क्या है? ये खाक क्यों उड़ाई गई है? जरा पूछो इनसे, इनसे पूछो, नौजवानों से पूछो, भाई ये मेहमान है, इन पर खाक क्यों डाले? आप कहते हो मेहमान है ना, ये हुसैन के सब सोगवार है। अरे हम मालों में खाक उड़ा के बता रहे हैं, ए फातिमा आइए अब आपके लाल को रोने आ गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बुलंद है आपकी आवाज़ें। देखो नौजवान कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं। नौजवानों तुम्हें अली अकबर की जिंदगी का सदका। ए सुनो जुमला, अज़ादारों सुनोगे? अब मैंने आपकी खिदमत में अदब पेश किए, खाके शफा की ज़ियारत हुई। अब जुमला सुनो, अब वो आएंगे जिनकी ज़ियारत को आप आए। ताबूत आएंगे, ताबूत, सुन रहे हो? 2 ताबूत एक साथ आने वाले हैं, नहीं वक्त लेता, 2 ताबूत एक साथ आने वाले हैं। मैं किसी से नहीं कहूँगा कि बढ़ के बोसा लेना, इन ताबूत पे रो लेना, इन गरीबों का मातम कर लेना, लेकिन इतना कहूँगा कि ये 2 ताबूत यतीमों के ताबूत है, ये 2 ताबूत गरीबों के ताबूत है। अरे ये 2 ताबूत मुस्लिम के बच्चों के ताबूत है। एक मोहम्मद बिन मुस्लिम का ताबूत, एक अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम का ताबूत। ये नौजवानों पर के बोझे दे लो, काने दे दो, उसका ताबूत है जिसका ताबूत दश्ते करबला में गरीबे करबला ने उठाया। अल्लाह अकबर। मुस्लिम के बच्चों का ताबूत है, यतीमान मुस्लिम का ताबूत है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मंजिल करीब है। हुसैन ने अपने दोनों बच्चों को, दोनों भतीजों को एक के बाद दीगरे इज़्ने बिगा दिया। मुस्लिम के यतीम अपने चचा से इजाजत लेके मैदान में जाते रहे और वो भी लम्हा आया कि एक बार पर बच्चे जामे शहादत नोश करके आवाज देते, अम्मू जान हमारा सलाम लीजिए, अम्मू जान हमारी मदद को आइए, अम्मू जान आइए। हुसैन अपने गरीब बच्चों के जनाजे पे पहुंचे हैं। उन बच्चों का जनाजा उठाया है कि जिसके बाप की लाश कूफे में गलियों में घसीटी जा रही थी। हुसैन इन बच्चों के मैयत तो बहुत हुए, मगर इन बच्चों के गुर्बत का जुमला सुनो। तारीख कहती जनाजा जब घर में आया तो माँ इन बच्चों पे रोई थी, मगर जब 11 मुहर्रम को कैद होगा मुस्लिम की बेवा कूफे की तरफ रवाना हुई और दारुल हमारा बाल अपने वारिस का लटकता लाशा देखा। अरे बाप गलत गई,
کربلا میں ذبح ہو گئے، میرے بچے کوفے میں مارے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، 2 تابوت کی زیارت کی آپ نے، محمد بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل۔ آئیے اولاد عقیل کا ہی سلسلہ ہے۔ دیکھیں مولا علی کے بھائی کے بچوں کے تابوت آ رہے ہیں، 3 تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آ رہے ہیں۔ میں بالکل وقت نہیں لے رہا ہوں، 3 تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آ رہے ہیں۔ جعفر بن عقیل کا تابوت، عثمان بن عقیل کا تابوت، اللہ اکبر، جعفر بن عقیل کا تابوت، عبد الرحمن بن عقیل کا تابوت، محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت۔ اے عزادارو، جیسے چاہو پرسہ دے لو، جیسے چاہو رو لو، میں بالکل وقت نہیں لے رہا، میں صرف کر رہا ہوں طاقت۔ بس جملہ سنو، یہ ان غریبوں کے تابوت ہیں۔ ان میں سے جو آگے 2 تابوت ہیں نا، یہ حسین کے بھائی کے تابوت ہیں، مگر پیچھے جو ایک تابوت ہے محمد بن سعید بن عقیل کا، یہ حسین کے بھتیجے کا تابوت ہے۔ یہ اولاد علی ہے، اس میں سے 2 علی عقیل کے پوتے ہیں، ایک عقیل کا پوتا ہے اور 2 عقیل کے بیٹے ہیں۔ عزادارو، روایت کا فقرہ، یہ سب ایک کے بعد دیگرے حسین کے پاس آتے رہے، آقا مرنے کی اجازت دے دے، مولا مرنے کی اجازت دے دے۔ حسین اپنے ایک ایک بھائی کو اذن بقا دیتے تھے، ایک ایک بھائی مقتل میں جاتا تھا۔ ارے غریبی حسین پہ تو یہی رونا آتا ہے کہ کسی شاعر نے کہا تھا، کیا پوچھتے ہو حسین کا روز عاشور مشغلہ کیا تھا؟ ارے کبھی لاش رکھی، کبھی رو دیے، کسی حال کے شاد پر رہے۔ اللہ اکبر۔ لو عزادارو، اولاد عقیل کے تابوت کی زیارت کر لی۔ عزادارو، اب پتہ ہے کس کے تابوت آئیں گے؟ اب تابوت آئیں گے اولاد علی کے، حسین کے سگے بھائیوں کے، مولا علی کے بیٹوں کے۔ مگر عزیزو، ان 4 تابوت کے آنے سے پہلے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، حسین کی غربت کا۔ نوجوانوں، احساس کا جملہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نواب گنج کی کربلا۔ انصاف سے بتانا، کبھی یہاں اپنے خاندان کی، رشتہ دار کی، یا اپنے گھر کے کسی عزیز کی میت لائے ہو؟ صرف احساس کر رہا ہوں، احساس۔ یہ بتاؤ، اس کربلا میں کبھی اپنے عزیز کی میت لے کے آئے ہو؟ نوجوانوں، نوجوان ہو تو میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کبھی میت لے کے آئے ہو؟ کوئی مجھے نہیں لگتا شہر کانپور کا ایسا بندہ ہو جو یہ نہ کہے کہ صاحب ہم شریک میت نہ ہوئے۔ عزیزوں، آئے ہو نا کبھی؟ ایک ہی تو میت ہوتی ہے نا، ایک ہی تو عزیز ہوتا ہے نا، ایک ہی تو رشتہ دار ہوتا ہے نا۔ جب آتے ہو تو کیا عذاب ہوتا ہے کہ ایک میت میں صبح سے شام ہو جاتی ہے، کمر جواب دے دیتی ہے، پیروں سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ آئے غربت حسین، ارے ایک بھائی کا جنازہ لے کے آئے کہ دوسرے کی آواز، آقا میرا سلام۔ اللہ اکبر۔ لو عزادارو، اولاد علی کے جنازے آ رہے ہیں۔ جعفر بن علی کا جنازہ، عثمان بن علی کا جنازہ، محمد ابن علی کا جنازہ، عبداللہ ابن علی کا جنازہ۔ یہ حسین کے وہ بھائی ہیں جو سگے بھائی ہیں۔ نوجوانوں، خدا کسی نوجوان کو سگے بھائی کا غم نہ دے۔ ہائے غریبی حسین، ہائے بے کسی حسین۔ اے عزادارو، ایک جنازہ لا کے حسین رکھتے ہیں، دوسرے کی آواز، مولا ہما بھی سلام، آقا ہما بھی سلام۔ حسین ان کی میت پہ گئے، ان کا بھی جنازہ لے کے آئے۔ عزادارو، سوچے تو صحیح، یہ احساس کا فقرہ ہے۔ دعا کریں مولا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے قوت بازو کو آباد و شاد رکھے۔ یہ دیکھیں، آسان ہے دیکھ لینا کہ 4 تابوت نظروں کے سامنے سے جا رہے ہیں۔ کوئی زینب کے کلیجے سے پوچھو جس کے سامنے بھائیوں کے جنازے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت نہیں ہے کہ میں پڑھوں، تو متوجہ رہو میری طرف، وقت نہیں ہے کہ پڑھوں۔ اگر میں شہزادی ام البنین کی داستان پڑھوں گا تو بی بی کو ام البنین بچوں سے پہلے ہی لقب مل گیا تھا، لیکن عزیزان گرامی، بی بی کو ام البنین کہتے ہی اسی تھے کہ وہ 4 بچوں کی ماں تھی۔ مدینے کے لوگ فخریہ کہتے تھے، بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں۔ جس کے پاس جعفر جیسا شہزادہ ہو، جس کے پاس عباس غازی جیسا بیٹا ہو، اہل مدینہ کہتے تھے بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں میری مائیں ہیں، خدا تمہاری ماں بہاری سلامت رکھے۔ آئے غریبی ام البنین سن لو، روایت کہتی بعد کربلا مدینے کی بقیہ میں
پہ بیٹھ جاتی تھی، جب زمین پہ بیٹھتی تو زمین پر نشان قبر بناتی، 4 نشان کھینچتی تھی، نشان کھینچنے کے بعد ایک نشان پہ انگلی رکھے، کہتے تھے میرے لال جعفر میں کربلا میں نہیں تھی، تو کربلا میں مارا گیا، یہ ماں تجھے رو نہ سکی، لال غم نہ کرنا، لیکن یہ ماں آج بھی تمہیں نہیں روئے گی، روئے گی تو اپنے آقا حسین کو روئے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرے نشان قبر پر یہی جملہ، تیسرے نشان قبر پر یہی جملہ، مگر قیامت تو تب ہوئی جب ام المؤمنین چوتھے نشان قبر پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے او میرے شیر، او میرے غازی، او میرے جان، اے عباس، یہ ماں کربلا میں نہ تھی، یہ ماں مجھے نہ رو پائی، لیکن لال غم نہ کرنا، یہ ماں جب تک زندہ رہے گی تیرے آقا کو روئے گی، اپنے مولا کو روئے گی۔ بابی ام المؤمنین یہ کہہ رہی تھی کہ پیچھے ٹوٹی ہوئی قبر سے آواز، اے بی بی، اگر تو میرے حسین کو روئے گی تو میں زندگی بھر تیرے عباس۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، آواز بلند ہے اللہ تعالیٰ۔ بس عزیزان گرامی، حسین کے بھائیوں کے تابوت کی زیارت کرتے، بس نوجوانوں حوصلہ، توقف، ایک لمحے کو اپنے آپ کو سنبھالو، اب تابوت 2 ایک ساتھ آئیں گے، میں نہیں کہوں گا کہ ان پہ روئیے گا، مگر ہاں بڑے بےکس کے تابوت ہیں، ایسے تابوت ہیں جو جنازے کی شکل میں مقتل سے آئے ہیں تو گھر میں رکھے رہ گئے، ان پہ رونے والا کوئی نظر نہ آیا، سمجھے نا؟ بیویاں رو کے ہٹ گئی تو ماں کو بلاؤ، ماں آئی تو شکر کا سجدہ کر کے ہٹ گئی، روئی نہیں۔ اب آپ جانو، آپ کے آنسو جانے، بی بی کا رومال جانے، جیسے آپ ہو تو محبت کو پرسہ دینا چاہتے ہو دے لو۔ میں یہیں سے مصائب کا آغاز کروں، ہر سال میں نے یہی پڑھا ہے، شب عاشور تمہارے آقا حسین خیموں کے تلایا پھر رہے تھے کہ ایک دن ایک مرتبہ غریب نے ایک خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا منظر دیکھا، ایک ماں ہے شمع روشن کیے ہوئے، 18 برس کی کمائی اپنے زانوں پہ لٹائے ہوئے، اکبر کے گھنگریلے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے، میرے لال تیری شادی نہ جانے کا ارمان، تجھے دولہا بنانے کا ارمان، حسین نے پردہ گرا دیا۔ آگے بڑھے غریب، کربلا کا مسافر، حسین آگے بڑھے، ایک اور خیمے کا پردہ اٹھایا، میری مائیں ہیں، دعا کر دینا نوجوانوں، ہماری جو بہنیں بے اولاد ہیں، رباب کے اثر کے صدقے میں اللہ انہیں نعمت اولاد سے نوازے۔ عزادارو، حسین نے اور خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا، ایک ماں ہے، مامتا شباب کا ہے، گہوارے جنبانی کرتی جاتی، روتی جاتی، او میرے حسنی والے لال، اے بیویوں کبھی اپنے چھوٹے بچوں کو کبھی بہلایا ہے، آئے اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا، حسین نے خیمے کا پردہ گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں پوچھو حسین کی غیرت، پوچھو حسین کی قربت، حسین آگے بڑھے۔ اب جو حسین نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو حسین دیکھتے ہی رہ گئے، یہاں ماں بھی ہے، بچے بھی ہیں، مگر نہ پیار ہے، نہ لاڈ ہے، نہ وہ باتیں ہیں، بلکہ تلخ جملے ہیں، دیکھ قاسم سے پہلے نہ مرے تو دودھ نہ بخشوں گی، اکبر سے پہلے نہ گئے ماں معاف نہ کرے گی۔ عزادارو، چھوٹے چھوٹے بچے سے اپنے اماں صبح ہونے دے، بابو جان سے اجازت دلوائیے گا، اے اماں ہم جائیں گے مقتل میں، اے اماں ہم جائیں گے مقتل میں، اماں ہم آپ کو سرخرو کریں گے۔ عزادارو، صبح ہو گئی، بچے بار بار آتے، مامو جان پردے کی اجازت دے دو، مامو جان پردے کی اجازت دے دو، مامو جان پردے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں روک رہا ہوں یہیں پہ، ایک جملہ ہے، روک ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا دیکھو یہ نوجوان پانی تقسیم کر رہے ہیں، پانی، میں پوچھتا ہوں کتنا وقت ہو گیا آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے، کتنی دیر سے پیاسے سے ودوا، مجھے بتاؤ کتنی تاخیر ہو گئی تمہیں پیاس کی شدت برداشت کرنے میں، تم سے برداشت نہ ہوا نا، تم مستورات کو پانی دینے لگے، تم نوجوانوں کو پانی دینے لگے۔ آؤ میں تمہیں کربلا کی غربت دکھاؤ، جہاں 3 دن کی پیاس، چھوٹے چھوٹے بچے جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نوجوانوں کو توجہ رہے، سنو کہ صبح ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے کہتے بابو پردے کی اجازت، بابو جان اس نے دیکھا
حسین ایک جملہ کہتے میرے بچوں، کائنات میں کوئی بھائی اتنا غریب نہ ہوگا کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی بہن کی گود اجڑ جائے۔ میں یہ جملہ کہہ کے حسین نے بچوں کی طرف سے منہ ہٹا لیا۔ بچے خیمے میں آئے، ماں آ گئی، ابھی بھی زندہ ہو، مرے نہیں، گئے نہیں، ہاتھ جوڑ لیے بچوں نے۔ اماں ہم کئی دفعہ گئے، ماموں نے اجازت نہ دی۔ سننا میری بہنیں سنیں، علی کی شیر دل بیٹی دوش پر رضا ڈالی، چہرے پر نقاب لگایا، آئی خدمت برادر میں، بی بی نے ہاتھ جوڑے، کہا بھیا ایک سوال لے کے آئی ہوں۔ غریب نے سر جھکا کے کہا زینب پوچھو کیا سوال ہے؟ صرف علی کی بیٹی نے اتنا پوچھا، فاطمہ کے لال اتنا بتا دے کیا بھائیوں پہ بہنوں کا کچھ حق ہوتا ہے؟ جملہ پہنچا تو آپ سنروں گے، کیا بھائیوں پہ بہنوں کا کچھ حق ہوتا ہے؟ غریب نے سر جھکا کے کہا زینب بہت حق ہوتا ہے۔ زینب پوچھو تو کیا بات ہے؟ کہ بھیا اس حق کا واسطہ اگر زینب آپ سے کچھ مانگے تو منع تو نہ کرو گے؟ حسین نے کہا زینب حسین نہیں منع کرے گا، بتاؤ کیا بات ہے؟ ایک ہاتھ عورت کے سر پر، ایک محمد کے بازو پر۔ علی کی بیٹی چیخ کے کہتی میرے بھیا پھر میرے بچوں کو میرے وعدے دو۔ اللہ اکبر۔ حسین نے اجازت دی، عباس سے بھانجوں کو تیار کیا، چھوٹے چھوٹے نیمچے لگے، آویزہ ہو گئے، شہزادے گھوڑے پر سوار ہوئے، بلا کی جنگ کی۔ میں تفصیل نہیں پڑھتا مگر ایک جملہ کہوں گا کہ جب بچے اتنے چھوٹے تھے کہ زخموں سے چور ہو کے جب زمین کربلا پہ آئے ہیں تو رو کے کہتے تھے مامو جلدی آئیے، مامو جلدی آئیے۔ ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے حسین دوڑے، آشفی شیروں کو آنے کا فوج میں بھرتا، بچوں کی آواز جلدی آئیے۔ ارے جیسے بچوں کے پاس پہنچے کیا دیکھا نہ مل رہے ہیں؟ حسین نے کہا محمد آواز آئی بابو، عباس سے کہہ دیجیے گا ہم لڑتے لڑتے قرآن تک آ گئے مگر ہم نے قرآن کا رخ نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو یہ انہی آن و محمد کے تابوت ہیں۔ تاریخ کہتی ہے آپ لوگوں نے جنازہ اٹھایا، جنازہ خیمے میں آیا، ماں نہیں روئی، بی بیاں رو چکی، زینب نہیں روئی۔ تاریخ کہتی کربلا میں رہی، بچوں کو نہ روئی، کربلا سے کوفہ گئی، بچوں کو نہ روئی، شام میں وارد ہوئی، بچوں کو نہ روئی، 1 سال قید رہی، بچوں کو نہ روئی۔ 1 سال کی قید کے بعد جب علی کی بیٹی پھر مدینے اجڑ کے آئی ہے نا، یہ جملہ سننا تو زینب اپنے گھر میں نہ گئی، سجاد کے گھر میں ٹھہر گئے۔ مگر ایک دن بازار میں مولا سجاد کو جناب عبداللہ ملے، کہا میرے لال اپنے پھوپھی سے ایک پیغام دے دیں۔ پھوپھا جان کیا پیغام ہے؟ کہا میرے لال صرف اتنا کہہ دیں کہ ان کا اپنا گھر ہے، اگر مناسب سمجھے تو اپنے گھر تشریف لے آئے۔ نوجوانوں تو جملہ سنو، مولا سجاد نے اپنی پھوپھی کو پیغام دیا، شام کی قیدن اٹھی ہے، کمر خمیدہ زینب اٹھی ہے، بال سفید والی زینب اٹھی ہے، دوش پر رضا ڈالی، چہرے پر نقاب لگایا، کمر جھکی ہوئی، یا علی یا علی یا علی کہتی ہوئی زینب، ارے اپنے 18 یوسف کو کھونے والی، ارے آئی عبداللہ کا گھر نظر آیا، دہلیز میں قدم رکھا، آگے زینب سے چلا نہ گیا، اگنائی میں بیٹھ گئی، آئے زینب بیٹھی، ابھی بیٹھی تھی، عبداللہ گھر میں نہیں تھی۔ میری مائیں سنیں، بہنیں سنیں، خدا کسی بی بی کو یہ دن نہ دکھائے جو شام والی بی بی پہ پڑ گئی مصیبت۔ اللہ اکبر، زینب بی بی بیٹھ گئی، ابھی بیٹھی تھی، عبداللہ نہ تھے۔ شام ڈھلی، عبداللہ آئے، کیا دیکھا کوئی ضعیفہ میرے گھر میں بیٹھی ہے، کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے۔ عبداللہ نے ہاتھ جوڑے، بی بی آپ کون ہیں؟ بی بی آپ کا گھر نہیں ہے، بی بی آپ یہاں سے چلی جائیں۔ بی بی آپ کو غلط فہمی ہو گئی، اب بھی وہ ضعیفہ نہ اٹھی تو پتہ عبداللہ نے بآواز بلند کہا بی بی آپ کو خبر نہیں ہے یہ علی کی بیٹی زینب کا گھر ہے۔ بی بی نے کہا جائے اے عبداللہ زبان نے نہ پہچانا تو تم نے کہا پہچانا۔ عبداللہ میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، عبداللہ میں ہی تو زینب ہوں۔ عبداللہ نے زینب کا حال دیکھا، زمین پہ بیٹھ گئے،
زمین پہ بیٹھ گئے. اے عزادارو جیسے ساؤنے سن لو. کبھی بھی کیا ہو گیا؟ بی بی کہتے 4 محرم کو پانی بند ہوا, 7 محرم کو پانی ختم ہوا, 10 محرم کو سب مارے گئے, اکبر کا کلیجہ چھلا, عباس کا بازو کٹا, اصغر کے گلے میں تیرے سے شعبہ لگا, اور روتے روتے علی کی بیٹی کہتی ہے عبداللہ میرا بھیا ذبح کر دیا گیا, میرا بھیا پیاسا ذبح کیا گیا. تو یہ کہہ کے زینب اتنا روئی ہے کہ عبداللہ کو یقین ہو گیا کہ اگر اب زینب کو سہارا نہ دیا تو مجلس پڑھتے پڑھتے زینب مر جائے گی. سنو گے جملہ؟ عبداللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کے قریب آئے, کہا علی کی بیٹی مجھے سب خبر ہے, علی کی بیٹی مگر حوصلہ. بی بی توقع. آپ انگنائی سے اٹھے, بی بی حجرے میں چلے, یہ کہہ کے عبداللہ جھکے, بی بی کے دونوں شادوں پہ ہاتھ رکھا. اے عزاداروں میں کیسے یہ جملہ پڑھو؟ ارے ابھی ہاتھ رکھنا تھا علی کی بیٹی چیخ پر, عبداللہ رسیوں کا ساتھ, اے عبداللہ رسیوں کا ساتھ, عبداللہ زمین پہ گر گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. عبداللہ زمین پہ گر گئے. سنو گے جملہ عزادارو؟ روایت کہتی ہے عبداللہ نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور رو کے علی کی بیٹی کہتی عبداللہ کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک تیری زینب کو لعینوں نے پھرایا. عبداللہ بے ممنوع چادر تشہیر کی ہے. ارے بی بی روئی اٹھا کہ عبداللہ کو یقین ہو گیا اب کا سوالہ تم مر جائے گی. عبداللہ نے کہا سر پھینچی, کلیجے کی طاقت کو سمیٹا, میں جملہ سننا تھا. اٹھے اور اٹھ کے کہتے بی بی میں نے آپ کی پوری مجلس سن لی, بی بی اب اور مسائل نہ پڑھو, بی بی اپنے آپ کو سنبھالو, بی بی حجرے میں چلو. عبداللہ نے بی بی کو سہارا دیا. شام کی قید آہستہ پڑی, ایک حجرے کا دروازہ کھولا. او میری ماں, اللہ تمہاری ماں بہاری سلامت رکھے. ارے جیسے زینب بی بی نے قدم رکھا, کیا دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بستر, دو بندے بندے مسلے, ارے دو چھوٹے چھوٹے تکیے بستروں کے درمیان بیٹھے. کبھی آپ کا بستر کلیجے سے, کبھی محمد کا تکیہ کلیجے سے. کربلا کرو, اے اللہ اکبر, اللہ کو بات کرتا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت ضبط کر رہا ہوں, اگر میں رویا تو میں پڑھ نہیں سکتا. وفادارو, زینب کے بچوں کا ماتم کیا آپ نے, حسین کے بھانجوں کا تابوت دیکھا آپ نے. نہیں وقت دیتا, لو بالکل زور نہیں لگاتا, صرف آہستہ سے ایک تابوت پڑھنا چاہتا ہوں. وہ تابوت تنہا نہیں آئے گا, 3 تابوت آئیں گے. ابھی 2 تابوت حسین کے بھانجوں کو دیکھے ہیں نا آپ نے, آؤ حسین کے بھتیجوں کا تابوت دیکھو, حسین کے بھتیجوں کا. عزادارو مجھے خوب پتا ہے گرمی بہت ہے, شدت کی گرمی ہے نا, مگر اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنی کربلا میں تھی. ابھی تمہیں سبیل پہ پانی ملے گا, چھائے ملے گی, آدھے گھنٹے بعد تمہیں اپنا گھر نصیب ہو جائے گا, تمہیں اپنی منزل مل جائے گی, جہاں چاہتے ہو بیٹھ جاتے ہو, جہاں چاہتے ہو کھڑے ہو سکتے ہو, جہاں چاہتے ہو تکیہ لے سکتے ہو. یہ غربت تو شام والی سکینہ کو تھی, یہ غربت تو سجاد کو تھی. ارے راہے کو وہ شام میں جب میرے غریب نے خیمے سے تکیہ کیا, غریب سے تکیہ کیا, شبر کہتا کون ہے, کسی نے کہا حسین کا سجاد. کہتا ہر کوئی تکیہ کر سکتا ہے, ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے, مگر سجاد کو بیٹھنے نہ دو. اور ظالم نے تازیانہ اٹھایا, تمہارے قریب آتا کہ مجھ پر اتنا تازیانہ, سجاد موٹے بل گر گئے. اللہ اکبر. نوجوانوں لو, تمہارے مولا حسین کے بھتیجوں کے تابوت آ رہے ہیں. ایک ابو بکر بن حسن, ایک عبداللہ بن حسن, ایک جناب قاسم ابن حسن. عزادارو یہ 3 تابوت تمہاری نظروں کے سامنے ہے, میں ان کے مسائل نہیں پڑھتا ہوں. تابوت دیکھتے جاؤ, حسین کی غربت کو روتے جاؤ. اے عزادارو یہ حسین کے یتیموں, حسن کے یتیموں کے تابوت ہے, یہ حسن کے بچوں کے تابوت ہے. عزادارو یہ جو 2 تابوت ہے نا, ایک ابو بکر بن حسن اور ایک تابوت کی ذرا ساخت دیکھ لینا. نوجوانوں کوئی مسائل نہیں, احساس ہے احساس. ایک تابوت کی ذرا ساخت دیکھ لینا, کتنا چھوٹا ہے. پہلا تابوت کتنا بڑا ہے, یہ دوسرا تابوت کتنا چھوٹا ہے. میرا دل کہتا ہے یہی عبداللہ ابن حسن کا تابوت ہے.
पता है 5 बरस का हसन का यतीम था। खैमे की तनावों से पर्दे को हटाकर बच्चे ने देखा कि शिमर लईन मेरे चचा के गर्दन पर सवार है। तो दौड़ता हुआ आया कि तो लईन, ये राकिबे दोषों सकलैन है, ये राकिबे दोषे पैगंबर है। अरे क्या कर रहा है मेरे चचा के सीने से उतार। अज़ादारों, सुनना ये गुर्बत, इस बच्चे की गुर्बत। हुसैन तीरों में पैवस्त है, हुसैन आलम सजदा में तीरों में पैवस्त है। लेकिन जैसे बच्चा करीब आया ना, रिवायत के 3 दिन के भूखे प्यासे 5 बरस के बच्चे को शिवर ने इतना जोरदार तमाचा मारा है कि हसन का यतीम त्योरा के जमीन पे गिर गया। हुसैन सजदे में रो के कहते, शेर मेरी जिंदगी में मेरे बच्चे को लगा। अल्लाह हुसैन का इतना कहना था कि जालिम ने तलवार निकाली, तुम्हारा गरीब मौला सजदे में पड़ा है। हुसैन की नजरों के सामने हुसैन का भतीजा तबाह हो गया। हुसैन का रब्बे ने बता। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, ये हसन के यतीमों का ताबूत। लेकिन मैं बताऊं, 2 ताबूत आपने देखा, अभी एक यतीम हसन का ताबूत बचा हुआ है। क्या मसाइब पढ़ो, मैं सुनो, बहुत इत्मीनान से पढ़ूं। मैं इशारा करूंगा, ताबूत बढ़ा दिएगा। इस बच्चे की गुर्बत का आलम यह है कि ये 3 बरस की उम्र में यतीम हुआ था। सुनोगे, जब मेरे मौला इमाम हसन को 14 बिन्त अशस ने जहर दिया ना, तो मेरा मौला बिस्तर पे आया। बिस्तर पे इमाम हसन का आलम वो था कि मौला बेकरार तड़प रहे थे। तो गरीब की एक आवाज आई, मेरा चाँद, मेरा कासिम, मेरे पास आ जा। 3 बरस का शहजादा दौड़ के अपने बाबा के पास आया। औलाद वाले हैं, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हो गए। दौड़ के बाबा के पास आया तो बाप के सीने से लिपट गया। जैसे बच्चा बाप के सीने से लिपटा ना। अज़ादारों, रिवायत का फिक्रा है, एक मरतबा इमाम हसन ने अपने सीने का गुलूबंद खोल दिया और जैसे कपड़े को चाक दिया तो अपने कासिम को अपने सीने पे रगड़ने लगे और रोते जाते थे, कहते थे, कासिम तेरे पापा के सीने में बहुत दर्द है। ए बेटा जहर सरायत कर गया है। अपने कासिम को रगड़ के कहते, मेरे लाल, तेरी वजह से बाप को ठंडक मिल रही है। लेकिन एक मरतबा जब दर्द बढ़ा ना, गरीब ने रो के कहा, बाबा मैं क्या करूं, बाबा मैं क्या करूं। हसन कहते, मेरे लाल अब कुछ मत कर, बस दौड़ते हुए चले जा, मेरी बहन से कह दे तुझे भैया ने याद किया है। मेरी बहनें हैं, दुआएं करना, मौला तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। सुनो अज़ादारों, तो इतना कहा तेरे भैया ने याद किया है। कासिम जाना ही चाहते थे कि हसन ने कहा, ठहर जा मेरे लाल। हसन का कहना था, कासिम ठहर गए। तो मेरे पास आओ, कासिम पास आए। तो करीब आओ, जब करीब आए तो आका इमाम हसन ने कासिम की आस्तीनें पलट दी, गिरेबान चाक कर दिया। कहा बाबा ये क्या कर रहे हैं। एक जुमला हसन ने कहा था, सुनो इस जुमले को। 3 बरस की उम्र में अपनी जिंदगी में यतीम बनाया है, यतीमों की निशानी दी है। का मेरे लाल गिरेबान चाक है, आस्तीनें पलट दी है। का क्यों। का बस जाना फूफी की दहलीज में खड़े हो जाना है। का बाबा कहोगे क्या फूफी अम्मा से। का मैं अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, फूफी देखेगी चली आएगी। कयामत हो गई। अरे 3 बरस का कासिम जब फूफी की दहलीज में आया, ज़ैनब ने हाल देखा, रोकेगा मेरे लाल, मेरे भैया की खैर। ए अज़ादारों, दौड़ के अली की बेटी आई थी। जब ज़ैनब हसन के घर में पहुंची ना, तो ज़ैनब से कुछ बन न पड़ी। क्या देखा, आका को तय आ रही है। बीबी एक तश्त लेके आई, तश्त एक सेमी लेके आई। बीबियों, औलाद वाले हैं बीबियों, आपके भाई होंगे ना, जो दुआ है हसन की गुर्बत में मांग लेना। तो एक फिक्रा कह रहा हूँ, बीबी भाई के सामने तश लेके खड़ी हो गई। जब बहन तश लेके खड़ी थी ना, ज़ैनब की निगाहों ने देखा कि कलेजे के 72 टुकड़े कट कट के तश में गिर रहे। हसन कह रहे, ज़ैनब खुदा अल्लाह अकबर। बस अजीजों, यही फिक्रा मुझे पढ़ना था। 3 बरस की उम्र में हसन ने कासिम का हुलिया बनाया था ताकि ज़ैनब देख के समझे कि ये यतीम का हुलिया है, ये यतीम की निशानी है। मगर ठीक 10 बरस बाद
جب 13 سال کا قاسم جانے لگا تو روتے ہوئے حسین آئے، آستین پلٹ دیا کہ بادشاہ کر دیا۔ کسی نے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ قاسم کو اس لیے یتیموں کی نشانی بنا رہا ہوں تاکہ کوئی میرے قاسم کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دے۔ مگر ہائے غربا، جب قاسم میدان میں آئے، حسین لینے پہنچے تو جنازہ نہ تھا، گدھے کی شکل میں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں دیکھو یہ کس غریب کا جنازہ ہے، کس بیکس کا جنازہ ہے۔ انصاف سے مجھے بتاؤ کیا جنازے بھی ایسے ہوتے ہیں؟ غور سے اس جنازے کو دیکھو، کیا جنازے بھی ایسے ہوتے ہیں؟ مجھے انصاف چاہیے آپ سے، آپ صاحبان اولاد ہیں، مائیں ہیں، انصاف سے بتاؤ۔ علامہ اطہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ جب حسین اپنا قاسم لینے گئے تھے تو قاسم نہ تھے، تقسیم ہو چکے تھے۔ سنیے جملہ، تقسیم ہو چکے تھے۔ اگر اگر ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، شاید میں نے کبھی پڑھا ہو 18 بنی ہاشم میں، آپ دیکھیں جب تابوت یہاں سے گزرتا ہے تو تابوت کے لیے مومنین اپنے ہاتھوں کو بڑھا کے بوسے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی مرد مومن کا ہاتھ پھولوں پہ آتا ہے، جب پھولوں کی پنکھڑی پہ پڑتا ہے تو پھولوں کی پتیاں گر جاتی ہیں، جب گر جاتی ہے تو منتظرین ہمارے نوجوان ان پتیوں کو اٹھاتے ہیں تاکہ پیروں تلے نہ آئے۔ بڑا احترام ہے نا تمہیں، تم قاسم کے جنازے پہ پڑے ہوئے پھول کی پتیاں چن رہے ہو۔ آؤ تمہیں حسین کی غربت دکھاؤ۔ آج غریب کربلا پہنچا کہ دکھاؤ قاسم، ادھر بھی قاسم، ادھر بھی قاسم، اللہ شیخ اللہ اکبر۔ میں پڑھ چکا، آپ رو چکے، بس بہت آہستہ سے آپ نے اب تک تابوت کی زیارت کی۔ نوجوانوں مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، مگر ہاں دعا کر دو، بے بھی طاقت دیتے کہ میں پڑھ دوں۔ میں رات بھر ہو رہی میں تھا، آج رات میں بھی مجھے 12 بکی پڑھنا ہے، لیکن ایک جملہ عرض کروں، اب تک تم نے تابوت دیکھے ہیں۔ نوجوانوں اب تابوت نہیں آئے گا، سمجھ گئے کیا آئے گا؟ تابوت نہیں آئے گا۔ ہاں اتنا کہوں، کسی بیکس کی ڈھارس آئے گی، کسی کی امیدیں آئیں گی، کسی کی آرزوؤں کا جنازہ آئے گا۔ اے عزاداروں، اب اس کی نشانی آئے گی جس کے لیے حسین نے کہا میرا بھیا تو جا رہا ہے، اب وہ آ کے چین سے سوئے گی جو بے خوف سے جاتی تھی، لیکن اب میری زینب نہ سو پائے گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوجوانوں حوصلہ، توقع، حوصلہ، ایک جملہ غازی کے لیے پڑھ لینے دو۔ روایت کہتی ہے حسین اپنے عباس کو ایسے ہی نہیں رخصت دے رہے ہیں، کہتے میرے عباس میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک خیمہ دکھاتا ہوں۔ آقا کیسا خیمہ ہے؟ حسین نے کہا میرے ساتھ چلو۔ بازو بھائی نے بھائی کا پکڑا، لے کے چلے، خیموں کے تلایہ پھرنے لگے۔ کہیں خیمہ غلاموں کا تھا، کہیں کنیزوں کا تھا، کہیں آقا زادیوں کا تھا، کہیں بیویوں کا تھا۔ ایک خیمہ ایسا آیا کہ جس میں پانی کی سبیلیں تھیں، نہیں غور کیا آپ نے، جس میں مشک رکھے رہتے تھے، وہ خیمہ آیا۔ حسین نے کہا عباس میں تمہیں اجازت بھی دیتا ہوں، ایک منظر ضرور دکھاتا ہوں۔ کہا کیا منظر دکھائیں گے؟ کہا آؤ میرے ساتھ۔ جب اس خیمے میں آئے جہاں کبھی مشکیں رکھی جاتی تھی نا، حسین وہاں کھڑے ہو گئے۔ نوجوانوں یہاں سبیل چل رہی ہے پانی کی، کل جب آپ نوابگنج کربلا آئیے تو سبیل نہ ہوگی، لیکن جہاں پانی گرا ہے وہ زمین نم ضرور ہوگی۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے، وہ زمین نم ضرور ہوگی۔ حسین اپنا غریب بھائی عباس کا بازو پکڑے ہوئے خیمے کے قریب کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے غازی کہتا مولا کیا منظر دکھائیں گے؟ حسین کہتے عباس منظر دیکھو گے تو یہ لو، خیمے کا پردہ ہٹایا۔ غازی کی نگاہوں نے دیکھا کہ حسین کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیراہن سینوں سے ہٹائے ہوئے نم زمین پہ سینے پر رگڑتے ہوئے اے چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے عزاداروں اے بچوں کی پیاس کے لیے غازی میں جائے۔ شادے ختم ہو گئے، اب جو شادے ختم ہوئے تو حسین کو آواز دی بھیا آقا میرا سلام۔
آواز آ رہی ہے، الاتش 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 الاتش، نہیں نہیں میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز، الاتش الاتش الاتش، شاید یہ کیفیت تھی کہ وہ غازی بچوں کو پاس میں دیکھنا، نوجوانوں علم دیکھنا، غور سے علم دیکھنا۔ علم میں آویزہ ایک مشق ہے، اس مشق کو ہم آپ مشق سکینہ کہتے ہیں۔ آج ان نوجوانوں نے اس میں پانی کا اہتمام کیا ہے، آج اس سے پانی کی سبیل ہو رہی ہے۔ اے بیویوں، اے نوجوانوں، جو دعا ہے بات دینا، یہ پانی بڑا متبرک پانی ہونے والا ہے۔ اللہ سنو گے قیامت ہے۔ جب بی بی آئی ہے دوڑ کے تو سکینہ کی مشق بڑی سوکھی تھی، بڑے حوصلے کے ساتھ غازی کے حلم میں بھتیجی نے چچا کے حلم میں اپنی مشق آویزہ کی۔ بچوں سے کہتے رہے بچوں گھبرانا نہیں، اب میرا شیر جا رہا ہے، میرا چچا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ اے نوجوانوں ذرا سا موقع دو، ذرا سا آگے بڑھو، میں جلدی سے بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عزادارو متوجہ رہنا، بی بی سکینہ کہتی ہے میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، مگر عزادارو غربت تو تب ٹوٹی ہے نا کہ جب حسین کے کانوں میں آواز آئی آقا میرا سلام۔ روایت کا فقرہ ہے غریب زمین کربلا پہ گر گئے، اب جو اٹھے ہیں تو حسین کا ہاتھ کمر پہ تھا، مرثیہ حسین کی زبان پر تھا، کہتے جاتے تھے اللہ کسر زہری وقلت حیلتی، عباس تیرے مردے نے کمر توڑ دی، عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ نوجوانوں ابھی اختتام میں دل کھول کے باتیں کرنا، بس دو جملے سن لو نوجوانوں، دو جملے۔ عباس تیرے کمر میں تیرے مردے نے کمر توڑ دی۔ عزیزوں روایت کا فقرہ ہے بھائی نے بھائی کی لاش کے اوپر پہنچ کے اپنا منہ رکھ دیا۔ نوجوانوں بھائی ہے آپ کے، بھائیوں کی محبت سمجھ سکتے ہو؟ تڑپ رہا تھا 36 برس کا بھائی، 57 برس کا بھائی پہنچ کے کلیجے سے عباس مجمدہ کے منہ پہ منہ رکھ دیا۔ میں کیسے مصرے پڑھوں؟ بھائی کہا اور لاش سے لپٹے شہ والا ہونٹوں کو ملا، ہونٹوں پہ منہ پیار سے چوما، رو رو کے کہا آگ تو کھولو میرے شہدا، کچھ باتیں کرو ہم سے، کہو دل کی تمنا۔ ارے یہ میرے سامنے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ارے تم مرتے ہو، شبیر تمہیں روتا ہے۔ اللہ اکبر، اکبر نے علم سنبھالا، حسین مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے۔ ابھی آپ نے ایک منظر دیکھا تھا، بچوں کی صدائے الاتش نہیں تھی نا، خوب آوازیں آ رہی تھی الاتش الاتش الاتش۔ ایک فقرہ احساس کا پڑھ دوں، سمجھ میں آئے گا عباس کتنی بڑی بھارس کا نام تھا۔ کوئی روایت نہیں، میں اپنے دل کی کیفیت کا ایک جملہ احساس کا پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ، اور اسی منظر کشی سے ملا لینا، آپ کو سمجھ میں آئے گا عباس کتنی بڑی بھارس کا نام تھا۔ آپ نے منظر دیکھا جب حسین نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو چھوٹے چھوٹے بچے سیدھے رگڑ لیتے، چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، آواز بچوں کی سنی الاتش الاتش الاتش۔ مگر روایتیں کہتی جب عباس کا علم آیا اور علمدار آیا، پھر کسی
کسی نے صدائے الاتش بلند نہ کی، نہ وہ جوش تھا نہ ولولہ تھا۔ بچوں کی آس ٹوٹی کیوں؟ سکینہ دوڑ کے آئی، بنی ہاشم کے بچوں مجھے معاف کرنا، ارے جو چچا پانی لینے گیا تھا وہ پانی نہ لایا، بچوں نے گوزے پھینکے، بی بی الگ سے لپٹ گئی، اے چچا اب پانی نہ مانگو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو عزیزو، سکینہ کے چچا کے علم کی زیارت کر لی، دعائیں کریے گا۔ ابھی تابوت کے بعد جب قتل گاہ میں جائیے گا، جب عزاخانے میں جائیے گا، درگاہ میں جائیے گا، آپ کی نظروں کے سامنے تابوت ہوگی، کچھ کہنا نہ کہنا، تابوت پکڑ کے زینب کی غریبی کا واسطہ دے کے دعا کرنا، اس بیوی کا واسطہ دینا جس کے سامنے 18 یوسف سے باب ہو گئے۔ کیا پڑھوں میں؟ عباس کا علم سنو گے؟ اب اس کا تابوت آئے گا کہ جو حسین کے پاس صبح سے کہتا رہا، بابا اجازت دے دو، حسین ایک ہی جملہ کہتے، اس سے لو جس نے پالا ہے۔ اکبر روتے ہوئے آئے، پھوپھی ماں اجازت دے دے، لال تیری شادی رچانے کا ارمان، تجھے دولہا بنانے کا ارمان میرے اکبر سے خود ہو جائے گا۔ اکبر نے کہا پھوپھی اماں آپ افضل ہو یا اماں زہرا؟ اللہ اکبر۔ جن سے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے وہ بیٹھ جائے، بالکل بیٹھ جائے، اگر نرو تابوت آئے تو احترام میں کھڑے ہو جانا، لیکن سنو رو کے کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ افضل ہے یا اماں زہرا؟ زینب کہتی میرے لال کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسی باتیں ہیں؟ اکبر نے رو کے جملہ کہا پھوپھی اماں اگر زہرا کا لال درگاہ آدھا میں گر جائے تو کیا آپ اپنے لال کو قربان نہ کرو گی؟ فازدارو یہ سننا تھا کہ زینب نے رو کے کہا پھر اکبر جا خدا حافظ۔ اکبر تیار ہوئے کہ کہتے ہیں میرے لال پھوپھی سے تو اجازت لے لی، ماں کے بھی خیمے میں ہو لوں۔ ماں کے خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا پھوپھی اماں نے اجازت دے دی، اماں آپ کیا کہتی ہیں؟ تو یہ جملہ اکبر کا تھا، اماں آپ کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، فاطمہ کے گھر آنے کی بہو جملہ سنے گے، رو کے کہتی اکبر کیا زینب نے واقعا اجازت دے دی؟ ہاں اماں اجازت دے دی، آپ کیا کہتی ہے؟ بس ایک مرتبہ زہرا کے گھر آنے کی بہو ایک سر کھینچی، رو کے کہتی اکبر جب آقا زادیوں نے اجازت دے دی تو کلیز روکنے والی کا جا اکبر خدا حافظ۔ اکبر باہر آئے، بابا سب سے ملائے، اماں نے ہاں کہہ دی، ہاں بابا، پھوپھی نے اجازت دے دی، ہاں بابا۔ اب حسین کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب، اکبر کو تیار کیا، دوش پر ردا، سر پہ امامہ، گھوڑے پر سوار، اکبر آگے آگے گئے۔ میں کچھ نہیں پڑھتا، صرف ایک فقرہ پڑھتا ہوں، صاحبان اولاد میرے بزرگ ہیں، آپ کے بھی نوجوان بیٹے ہوں گے، اگر ہوں گے تو اکبر کی جوانی کے صدقے میں دعا کرنا اپنے جوانوں کے لیے، میری مائیں اپنے جوانوں کے لیے دعا کرنا، میری بہنیں اپنے جوانوں کے لیے دعا کرنا۔ پتہ حسین کی غربت کا اندازہ ایک فقرے سے لگاؤ، بہت سنا ہے آپ نے فقرہ مگر شاید آپ نے سوچا نہیں ہے۔ سوچو کتنا غریب تھا حسین کہ جب اپنے اکبر کو رخصت کر رہے تھے تو حسین ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اکبر جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، اکبر سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، تیرا بابا غریب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، حسین کی غربت۔ لو نوجوانوں، نہیں پڑھتا تفسیر، اکبر حسین کا حسین سے رخصت ہو گیا، میدان کربلا میں آیا، تفصیل نہیں پڑھتا، وہ لمحہ آیا کہ خدا لعنت کرے سنان ابن انس پر، اس نے چھپ کا اکبر کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ سینے کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ سینے میں ایسا نیزہ لگا ہے کہ بیٹا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا۔ 18 برس کا کڑیل جوان تیورا کے زمین پہ آیا، اور جب زمین پہ آیا آواز دی بابا میرا سلام، حسین زمین کربلا پہ گرے، روایت کہتی 12 مرتبہ گرے ہیں، 12 مرتبہ اٹھے، مگر جب 13ویں مرتبہ گرے تو حسین سے اٹھا نہ گیا۔ سنو گے جملہ؟ اکبر کی آواز آئی، ضعیف باپ ہے، 57 برس کا سن ہے، ضعیفی نے ساتھ چھوڑا، حسین گر پڑے، مگر بیٹے کی محبت میں جوش بھرا، حسین کھڑے ہو گئے، پھر ضعیفی دامنگیر ہو گئی، حسین گر گئے، اکبر کی محبت نے سنبھالا، حسین کھڑے ہو گئے، 12 مرتبہ حسین گرے ہیں، 12 مرتبہ حسین اٹھے ہیں، مگر
اٹھا نہ گیا بیدار ورناشے پسار زادو بزادو رسے ارے حسین اکبر کے میت پر گھٹنیوں کے بعد ارے میرا اکبر کہاں ہے ارے میرا اکبر آواز آئی الیہ یاد ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ نوجوانوں اکبر کے صدقے میں تمہاری زندگی دراز ہو ذرا اکبر کے جنازے کی شبیہ دیکھو دیکھو وہ ٹوٹی ہوئی علی وہ نیزے کی ٹوٹی علی اللہ اکبر اللہ اکبر عزاداروں غریب روتا ہوا اپنے بیٹے کے پاس پہنچا میرے لال سینہ کیوں چھپائے ہو اکبر ایریا کیوں لگا لے ہو حسین سے بیٹا کہتا بابا مجھے کچھ نہیں ہوا بابا مجھے کچھ نہیں ہوا بابا مجھے کچھ نہیں ہوا حسین کہتے اکبر اگر کچھ نہیں ہوا تو ہاتھ سینے پہ کیوں ہے یہ ایڑیا کیوں رگڑ رہے ہو رو کے اکبر نے کہا بابا سینے میں نیزہ آ گیا ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے حسین نے ہاتھ سینے سے بیٹی اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا ٹوٹی ہوئی نیزے کی علی پکڑی جھٹ کے لیے نیزہ نہ نکلا کہ یا علی کہہ کے نیزے کو کھینچا ساتھ میں کلے جا زمین کربلا علی بابا کو پھیر لو بابا بابا جوان کا دم مشکل سے نکلتا ہے بابا منہ پھیر لو بابا منہ پھیر لو رو کے غریب کہتا اکبر میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا تیرے بعد دنیا خاک ہے ظالم تانے دیں گے اکبر چھوڑ نہ جانا ہاں اکبر زندگی بھر تیری خواہش تیری پھوپھی نے پوری کی بڑا ارمان تھا تیرے بابا کے سینے میں کبھی تم مجھ سے کچھ مانگتا تیرا باپ تجھے دیتا اکبر بڑی خواہشیں تھی اکبر کہتے بابا خواہش پوری کریں گے ہاں میرے لال تو اکبر نے رو کے کہا بابا ایک ہی خواہش ہے جب مدینے سے چلا تھا تو میں نے سغرا سے وعدہ کیا تھا بہن لینے آؤں گا بابا اب کوئی خواہش نہیں ہے پر اتنا احسان کر دو مجھے میری بہن دکھا دو نوجوانوں اللہ نے آپ کو بہنے دیے خدا ان کا پردہ سلامت رکھے انہیں کبھی ایسے غریب نہ کرے جیسے سغرا ہوئی سنو گے کہتے بابا مجھے میری سغرا دکھا دو حسین نے کہا اکبر توقف حوصلہ انگلیاں اٹھائی دیکھ نظر آئی بہن نہیں بابا مزار رسول پا نہیں بابا بھیا کے لہر پا نہیں بابا اماں کی قبر پا نہیں بابا سنو گے نوجوانوں جب اکبر کو سغرا نظر نہیں آئی نا تو اکبر پھوٹ کے روئے ہیں رو کے کہتے بابا ہاتھ ہٹا لو انگلیاں گرا دو اس غریب کے مقدر میں سغرا کا دیدار نہیں ہے تو یہ جملہ سنا حسین نے اکبر روتا کیوں تیرا باپ امام ہو دکھاؤں گا سغرا دل چھوٹا نہ کر لال لے دیکھ سغرا نظر آئی نہیں بابا اکبر وہاں دیکھ جہاں سے تو سوار ہوا تھا نظر آئی سغرا کہ بابا سغرا نہیں نظر آئی حسین کہتے کیسے بھائی ہو اتنی جلدی بہن کو بھول گئے اللہ اکبر اتنی جلدی بہن کو بھول گئے اے اکبر سغرا نہیں تو کون ہے طلب گیا غریب بابا سغرا تو نہیں مگر ایک ضعیفہ کمر خمیدہ بال پریشان عصا کا سہارا مرثیہ خدا اے جانے والے وعدہ کر کے نا اللہ کون کہتا ہے کہ نیزے کی علی نے اکبر مار ڈالا نہ نیزے سے اکبر نہیں مرے ہیں سنو کہ جملہ 9 برس کی بہن کو انگلیوں کے درمیان اکبر نے اتنا غریب پایا کہ مر گیا اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نوجوانوں منزلیں تمام ہیں بڑا انہماک رہتا ہے نہ تمہیں رات بھر نہیں سوئے ہو ہم کو بھی پتا ہے کیا ہو رہا تھا رات بھر کتنے افراد کتنی تیاریاں کر رہے تھے سب پتا ہے مگر نوجوانوں صرف 2 تابوت ہیں ایک گہوارہ ہے ایک غریب کا جنازہ ہے جیسے چاہو پرسہ دے دو نہ میں پڑھ پاؤں گا نہ آپ کو سنا پاؤں گا جیسے چاہو پرسہ دے دو آپ کے دل میں کوئی کانٹا نہ کھٹکتا رہے کہ اے فاطمہ کے غریب ہم تمہیں رو نہیں پائے جیسے چاہے ہم نے پرسہ ادا کریں عزاداروں
حسین اپنے اکبر کو کھو کے کربلا کے بن میں اپنے آپ کو اتنا تنہا محسوس کرنے لگے کہ رو رو کے کہتے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من معین یعیننا، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ کوئی نہیں آیا عزادارو۔ شہداء کی گردنوں سے خالی آواز آئی ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آقا موت نے مجبور کیا ہے، 70 دفعہ زندگی ملے تو آپ تو قربان۔ غریب پھر روتا ہوا خیمے کی طرف بڑھا، بیویوں کی آوازیں گریا، بہن کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا؟ بہن نے رو کے کہا بھیا آواز میں آپ کی درد اتنا تھا کہ اصغر چھولے میں رہ نہیں سکا۔ حسین کہتے پھر لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو۔ میں اپنے اصغر کے جذبات سمجھ گیا۔ غریب نے اپنا اصغر لیا، دامن حبا میں لپیٹا۔ عزادارو چلچلاتی دھوپ نہیں ہے، سخت دھوپ نہیں ہے، گرمی ہے مگر شباب کی گرمی نہیں ہے۔ مگر ہم محققین نے جو کربلا کی زمین کا ٹمپریچر بتایا ہے، میں محققین کی بات کر رہا ہوں، روایت نہیں، انہوں نے 65 ڈگری کا ٹمپریچر بتایا۔ اتنا ٹمپریچر تھا، اتنی شدت کی گرمی تھی، اگر دانا زمین پہ گر جائے تو بھن جاتا تھا۔ حسین نے اپنا چاند اماں کے دامن میں لپیٹا، فوجی آنکھا کو اپنا اصغر دکھایا، ظالم اگر تمہاری نظروں میں ہم خطا کار ہیں تو اس نے کیا کیا؟ اسے ذرا سا پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ حسین سوال آپ کر رہے، جواب میں تیر ہرملا۔ متوجہ ہے؟ ابھی سوال کیا تھا، آواز آئی حسین ساری دنیا پانی پانی ہو جائے، پانی نہ دے گے۔ پھر غریب نے کیا کیا کہ اپنے اصغر کو چلتی زمین پہ رکھ دیا۔ نوجوانوں آپ کے بچے ہوں گے، ابھی چھوٹے بچے کا احساس کرنا، 6 ماہ کا چاند حسین نے کربلا کی چلتی زمین پہ رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد تم سمجھتے ہو ہم پیئیں گے؟ تو لو آؤ اپنے ہاتھ سے پلا دو۔ غریب یہ فقرہ کہا تھا کہ روایتیں کہتی اصغر ماہیے پہ آپ کی طرح تڑپنے لگے۔ یہ فقرہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں، کبھی آپ نے اس فقرے پر غور کیا؟ بن پانی کی مچھلی جیسے تڑپتی ہو، اصغر ویسے تڑپتے ہیں۔ 2 صورتیں ہیں مچھلی کے تڑپنے کی۔ ایک صورت وہ ہے کہ جب اسے پانی سے باہر نکالو تو جب تک اس کے اندر جان بچی ہوتی ہے تو کبھی دائی کرواٹ، کبھی بائی کرواٹ، کبھی دائی کرواٹ، کبھی بائی کرواٹ، مچھلی تڑپتی ہے۔ میں کیسے کروں؟ ارے جب جان نہیں رہ جاتی تو وہی مچھلی کبھی چھوٹا سا وہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ آئے صاحب آئیے پہ آپ کی طرح تڑپے۔ حسین نے اپنا چاند اٹھایا اور خدا کا دین چلا، اصغر باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ اللہ اکبر، اصغر باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ علماء کہتے ہیں فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدِ الْأَبِي، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تیر بڑا تھا، اصغر چھوٹا تھا۔ نہیں پڑھتا میں تفسیر، مجھے بس غریب کا تابوت پڑھنا ہے، آخری نہیں پڑھتا۔ عزادارو جب باپ کے ہاتھوں پہ چھوٹے سے بچے کا جنازہ تھا، حسین آگے بڑھے، 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ حسین نے خیمے کے در پہ پہنچ کے کہا رباب تیرا بچہ سیراب ہو گیا۔ سکینہ آئی، بابا بھیا کو سیراب کرنا ہے، بیٹی کے اوپر پیار نہ آیا؟ گلا دیکھو، لب دیکھو، زبان دیکھو، چہرہ دیکھو، بہت پیاسی ہو بابا، مجھے بھی سیراب کر دو۔ فہمتا بی بی نے کہنا تو حسین نے دامن ہبا اٹھا دیا۔ اب جو سکینہ نے حسین کا جواب دیکھا تو چیخ کے فریاد کی اماں بھیا مر گیا۔ اللہ اکبر، نہیں پڑھتا تفسیر، میں نے کئی دفعہ تفسیر پڑھی، مگر اب میں ایک فقرہ بہت شباب کی گرمی ہے، وہ 2 فقرے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ روایت کا فقرہ ہے کہ جب حضرت رباب بچے کو لے کے پیار کر رہی تھی تو اتنا روئی تھی کہ حسین آ کے کہتے رباب مجھے اصغر دے دو، اصغر دے دو۔ نہیں پڑھتا، وہ احساس کا فقرہ بھی میں نے چھوڑ دیا۔ لیکن جب حسین اصغر کو لے کے گئے ہیں تو حسین نے سب کو پتا ہے، نیام سے تلوار نکالی، خیمے کے عقب میں بیٹھے،
असगर की कब्र बनाने लगे, असगर की कब्र बनाने लगे। जब कब्र बनाने लगे तो हुसैन रोते जाते थे। सुनते हो ना, कब्र आंसुओं से तर हो गई, खूब रोए हैं हुसैन। असगर की कब्र बना रहे हैं, मगर अक्सर लोग सवाल करते हैं, हुसैन ने करबला में जनाजे सबके उठाए, 70 जनाजे उठाने वाला हुसैन, उसने 70 की तदफीन न की, मगर एक अली असगर की कब्र क्यों बनाई? ये सवाल है। नौजवानों सुनना, ये सवाल है कि 70 जनाजे उठाने वाले हुसैन ने करबला में 70 की तदफीन न की, मगर एक असगर की कब्र क्यों बनाई? पता है? और रावी कहता जिसे ये जवाब चाहिए वो रिवायत सुने। जब हुसैन अपना असगर दफना रहे थे तो हुसैन के लब हिल रहे थे, हुसैन असगर की गुर्बत का मर्सिया पढ़ रहे थे, दफन करते जाते थे, खाक जानते जाते थे, कहते थे ये मेरा अब्बास थोड़ी है जो घोड़ों की सिमों बर्दाश्त करेगा, ये मेरा कासिम नहीं है जो कामानिए लाश को बर्दाश्त कर जाएगा, ये मेरा अकबर नहीं है जो घोड़ों की सिमों को बर्दाश्त करेगा, अरे ये मेरा चार सफूर है, अगर पामाल हुआ तो मुझे असगर का मिलेगा। अल्लाह बनाई अपने असगर की मैयत। सुनोगे नौजवानों, हुसैन ने 10 मुहर्रम को अपने असगर को दफ्न करके दस्ते जुल्म से महफूज कर दिया, मगर जब 11 मुहर्रम आई, सरों का शुमार हुआ, शिमर कहता सर 71 क्यों है, शहीद 72 है। किसी ने कहा दादी उसे लेके क्या करेगा, वो चंद माँ के बच्चे का सर है। शिमर कहता मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो सर भी चाहिए। सुनो, जले हुए खैमे की राख है, उजड़ी हुई माँ बैठी है, फिजा की निगाहों ने देखा फौजों का एक अमला बढ़ा, उनके हाथों में लंबे लंबे नेज़े, जहां नम जमीन देखते नेज़ा फिरो देते। अरे फिजा तड़प के कहती रुबाब तेरे बच्चे की खैर, रुबाब बचे रही है। बीबियों ने सहारा दिया, माँ बैठ गई। अब माँ की निगाहें देख रही, एक जालिम ने नम जमीन पे नेज़ा मारा, कुछ न निकला, रुबाब की एक भूख से निकली, मगर थोड़ी देर न गुजरी कि माँ की निगाहों ने देखा एक नेज़ा नब जमीन पे गया। अब जो जालिम ने खींचा तो साथ में असगर का जनाजा, अरे जालिम ने असगर के जुल्फों में हाथ डाला, असगर को निकाला, असगर का जनाजा जमीन पे फेंका, असगर के गले की तलवार, माँ फरियाद की माँ, आए मेरा असगर, तो बाशे। जज़ाकल्लाह। संभालो हमारी बहन को, कोई बेहोश होता है तो होने दो, पिला तो पानी, लेकिन इतना फिक्रा जरूर पढ़ूंगा। बहन तू असगर नहीं सुन पाई, बेहोश हो गई, अरे सकीना से पूछो राहे को शाम में बार बार गिरना, बार बार शिविर का ताज़िया आना। अल्लाह अल्लाह, मैं कैसे रिवायत पढ़ूं? सुनोगे? मेरी ये बहनें सुने, ये जिनसे मसाइब न बर्दाश्त हुआ। मैंने सुना कल रात उरई में भी 4 औरतें मौला के मसाइब में बेहोश हुई, मगर मैं एक फिक्रा पढ़ूंगा, एक फिक्रा। सुनो, मैं तुम्हें गरीबी सकीना सुनाऊं, मेरी छोटी बहन बेहोश हुई है ना, एक फिक्रा सुनो। मैं सवे सज्जाद की गुर्बत सुनाऊं। सज्जाद को नौजवानों राहे कूफा शाम में सबसे ज्यादा जिन चीजों ने सताया था वो सकीना के सवालात थे। भैया घर कब जाएंगे, भैया यहाँ कब आओगे? अज़ादारों, एक ही दस्तूर था बीबी का, बीबी को जालिम ताज़ियाने मारते थे, और जब गले में रसद आई ना तो कशा बकशा खींचा जा रहा था, तो रिवायत कहती है राहे शाम में चलने वाली, बस ये फिक्रा सुनो फिर मैं मौला का ताबूत निकालूं। राहे शाम में चलने वाली बीबी के पैरों में छाले पड़ गए। जब छाले पड़े, नौजवानों आशूर को पैदल चले, आज भी जुलूस में हमारी कुछ बहनें भी पैदल आई है, वो बहनें जो जल्दी से फर्श खाक पर नहीं बैठती, आज फातिमा के गरीब को रोने इस खाक पर बैठी है। सैयदादियों, मुझे माफ करना, जुमला सुनो। सकीना के पैरों में आंवले आ गए। बीबी रो के कहती है भैया अब चला नहीं जाता, भैया सकीना मर जाएगी, भैया चला नहीं जाता। अज़ादारों, पैरों के पाबले फूट गए,
جب پھوٹے سکینہ در سے بے قرار ہوئی، بھیا اب چلا نہیں جاتا، بھیا مر جائے گی، بھیا بہن مر جائے گی، سننا نوجوانوں، دیر نہ گزری شمر ایک تازیانہ لے کے بڑھا۔ اب تم جانو تمہارے بھی بہنیں ہیں، نوجوانوں سنو، شمر ایک تازیانہ لے کے بڑھا، اور تازیانہ لے کے بڑھا اور کہتا ہے چلو اٹھو، چلو آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ عزاداروں بس میں نے کربلا میں تو وہی روایت پڑھی ہے، جب کبھی تازیانہ سکینہ پہ آتا تو سجاد طرف جاتے، اور جب کبھی سجاد کو زبردستی چلایا جاتا تو 4 برس کی سکینہ آتی، اے شمر مجھے مار لے، میرے بھیا کو نہ مار۔ اللہ اللہ بس عزیزو تمام ہو گئی مجلس، آپ جانے، آپ کا آنسو جانے، بی بی کا رومال جانے، جیسے چاہیں آپ پرسہ دے لیں، بس سب مارے گئے، سب شہید ہو گئے، حسین کے گھر میں کوئی نہ بچا۔ اس قدر تنہائی ہے، اس قدر تنہائی ہے کہ حسین تنہائی کے عالم میں رو رہے ہیں۔ نہ میں تفصیل نہیں پڑھتا، عزاداروں پر جلدی سے 2 جملے سن لو، میں غریب کا تابوت نکال رہا ہوں، وقت اجازت بھی نہیں دے رہا ہے، ماحول بھی اجازت نہیں دے رہا کہ میں زیادہ حسین کا مسائل پڑھوں، لیکن نوجوانوں جہاں جہاں بھی آپ سن رہے ہو، اب یہ میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، غریب کے لیے اعلان کر رہا ہوں، اسی اعلان میں غریب کا تابوت آئے گا۔ مسلمانوں کبھی تمہاری مسجدوں میں کسی کے لیے اعلان ہوا ہے کہ جنازہ اٹھ رہا آیا ہو؟ ہر مسلمان کہے گا ہماری مسجد سے جیسے ہی اعلان ہوتا ہے فلاں کا جنازہ اٹھتا ہے۔ شریعت کہتی کسی مسلمان کا جنازہ سنو دوڑ کے جایا کرو، دوڑ کے جنازہ اٹھایا کرو۔ تمہاری شریعت کہتی ہے جس کے گھر کی شریعت نے ہمیں بتایا کہ دوڑ کے جنازہ اٹھایا کرو، لو عزادارو اسی غریب کا جنازہ آ رہا ہے، اے نوجوانوں گانا دے دو، اس کا جنازہ ہے جسے کوئی گانا دینے والا نہ تھا۔ زندہ ہو کہ مر گئے، حسین کی کوئی آواز نہیں آئی۔ شمر کہتا تم کیا سمجھتے یہ مر گئے؟ نا یہ زندہ ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ عزادارو شمر کہتا ہے کہ لوگوں جاؤ خیمے میں جاؤ، حسین کی بہنوں کی چادر چھینو، یہ سننا تھا حسین نے سر اٹھایا، سجدہ چھوڑا، اے شمرا مجھے مار، تلوار چلا، شمر کا خنجر چلا، نظام آباد اللہ قتل الحسین بکربلا، سیدنا نے اپنی پیشان خون میں تر کی سورہ خیام بنا، اے سکینہ بابا مارے، عابد بے کس کو پتا چلا، سجاد کی آواز، اے بی ابا پردہ ہٹائیے، اب سب پردہ ہٹا، کربلا کا مسافر بولا، اے بی ابا بابا مارے گئے، اب یتیم ہو گئے، خامے سے آلے